بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسی تناظر میں یہ بھی دیکھیے کہ جو نیک اور صالح بندے ہیں دنیا کے اندر، کبھی کبھی اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو بہت ساری رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کے ماحول میں تو یہ چیز بہت کھلی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے یا جو لوگ دنیا میں اسلام کے دائرے میں ہیں، آج پوری دنیا ان پر حملہ آور ہے کسی نہ کسی شکل میں، ہتھیاروں کی شکل میں نہیں ہے تو میڈیا کے ذریعے ہے، بدنام کرنے کے اعتبار سے ہے، چالیں چلتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں، مسلمان مرد، خواتین، بچوں، عورتوں، ان پر مروت کیے بغیر ایسے معاملات ان کے ساتھ کرتے ہیں جو انتہائی بے رحمانہ نظر آتے ہیں۔ اور ایسے میں ہم کو کئی مرتبہ یہ نظر آتا ہے، اور آج تو دنیا میں جو مجموعی طور سے مسلمانوں کے حالات ہیں کہ یہ توڑے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، بے عزت کیے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کی چیزیں لوٹی جا رہی ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، کہیں بم برسائے جا رہے ہیں، کہیں قانون کے شکنجے جو ہے کسے جاتے ہیں، کہیں کسی طریقے کا ظلم ہے، کہیں کسی طریقے کا۔ ایسے میں ایک بندہ مومن کے دل میں کچھ سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ارے جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، حالانکہ ہر بندے سے کچھ نہ کچھ نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں اور غفلتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ ہاں، رمضان المبارک میں ساری قوم جو ہے وہ روزہ اور عبادت میں اور دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ ہاں، پوری قوم عمرے اور حج کے اندر پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کرتی ہے، قنوت نازلہ پڑھتی ہے اور بہت ساری نیکیاں کرتی ہیں۔ ہاں، ہمارے درمیان برے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ اچھے تو ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں مسجد توڑنے والے حکومت پا رہے ہیں، بظاہر ترقی ہو رہی ہے؟ دیکھ لیجئے اب ان کے زوال اور ذلت کے آثار سامنے آ رہے ہیں۔ بندہ صبر نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہاں، دنیا میں کبھی بھی کوئی فرعون، کوئی سرکش، کوئی متکبر کبھی بھی پنپا نہیں ہے، کوئی ظالم ہمیشہ طاقت میں نہیں رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں اور اس کی کونی اور قدری مشیتوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک مدت تک کے لیے برائیوں کو بھی چھوٹ ملتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شر کی طاقتیں، ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگ یا ان کی حکومتوں کو غلبہ مل جاتا ہے، اور اہل حق کو مغلوبیت اور بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ نیک لوگ، اچھے لوگ، دین پر کام کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام دینے والے، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے والے، ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین مثال جو قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر بہتر، اونچا اور اللہ کا مقرب بندے کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ بعض انبیاء کو نعوذ باللہ، بعض انبیاء کو قتل کیا گیا، بعض انبیاء پر جو ہے مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، مخالفین نے کیا کچھ آپ کو اذیت و تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، جو ان کے بس میں تھا سب کیا۔ جسمانی تکلیف، نفسیاتی تکلیف، ذہنی تکلیف، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے نشانہ بنانا، ہر طرح سے کوشش کی۔ ہاں، اب ایسے میں آدمی جب تکلیف اٹھاتا ہے، غزوہ بدر میں فتح ملی، حالانکہ وہاں بھی مشقت سے گزرنا پڑا۔ غزوہ احد میں فتح ابتدائی حصے میں ملی، بعد میں یہ فتح نہیں رہی۔ ہاں، جنگ کا نقشہ بدل گیا، شکست بھی نہیں ہوئی، اگر فتح نہیں ہوئی تو شکست نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار میں خود کی کڑیاں جو ہے گڑ گئی، چہرہ خون آلود ہو گیا، گڑھے میں گرنے سے آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ ہاں، یہ تکلیفیں جھیلنا پڑی یا نہیں؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے بعد اور بھی واقعات ہوئے، تو اسی بدر میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو کھلی، اور احد میں نقصان ہوا۔ تو جب ہرقل نے ابو سفیان سے دربار میں سوال کیا تھا، تو اس وقت کہتے ہیں یہ دونوں جنگیں تھیں، تو اس نے پوچھا تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی تو کیا نتیجہ ہوا؟ تو کہا الحرب کیا ہے، سجال بیننا، کہ یہ ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہے، کبھی ہمارے حق میں کبھی ان کے حق میں۔ اس پر بھی ہرقل نے تبصرہ کیا کہ اللہ کے جو نیک بندے، سچے اور انبیاء ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت کا ایسا ہی رہا ہے کہ کبھی وہ غلبہ پاتے ہیں، کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں، بظاہر ان کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ایک غیر مسلم جو عیسائی عالم تھا، ہرقل بادشاہ بھی تھا، عالم بھی تھا، ہاں، اس کا تبصرہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون اور دستور رہا ہے۔
اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں کہ اہل سنت والجماعت قرآن کی تمام دلیلوں پر ایمان لاتے ہیں، جو جو قرآن میں ہے سب مانتے ہیں، جن کا تعلق اور ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں جو اللہ، جن کا تعلق قدری کونی سنت الہیہ سے ہے، اللہ کے ان قوانین سے جو اللہ کی تقدیر اور مشیت اور اس کی تکوین سے جڑی ہوئی ہے، جو اس نے نظام بنایا ہے۔ اللہ کے اس قول کی روشنی میں جو قرآن کی آیت ہے اِن قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ ترجمہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچتا ہے، تمہیں کوئی زخم پہنچا، یہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو زخم پہنچا، تکلیف ہوئی، اس تناظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اگر تم کو زخم پہنچا، دکھ پہنچا، کوئی تکلیف اور پریشانی آئی تو فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یقیناً قوم کو، یعنی تمہارے جو دشمن ہیں ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ بدر میں تو بہت ذلیل اور خوار ہو کے شکست سے دوچار ہوئے تھے، اطراء کے اور تکبر کے ساتھ آئے تھے، اور یہ ایام ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہیں، انہیں لوگوں کے درمیان ہم یکے بعد دیگرے باری باری الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی ان کے حق میں نظر آتا ہے، کبھی ان کے حق میں۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، شہید یعنی گواہ بنائے، اور شہید شہداء۔ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ ایمان والا کون ہے۔ اگر مصیبت تکلیف اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کا معاملہ نہ ہوتا تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور ہمارے شہر میں جتنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پوری دنیا میں، سب کے سب جو ہے اعلیٰ ترین ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے۔ تو دعویٰ تو سب کرتے ہیں ہاں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی باتوں کو یا محبت کے معیار پر کتنے لوگ اترتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں معنی مفہوم کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے والے کتنے ہیں؟ اگر مصیبتیں، پریشانیاں اور مشقتیں نہ ہو تو سب اعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے۔ تو یہ آزمائشیں کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتی ہیں، کون سچا مومن ہے، کون منافق ہے، جھوٹا دعوے دار ہے، الگ ہو جاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت، قربانی کے وقت جو کھوٹے لوگ ہیں جن کے دل میں پختہ ایمان نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مال غنیمت لینے کے لیے آگے آگے اور قربانی دینے کے لیے پیچھے پیچھے، بہانے ڈھونڈتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر سے دور رہنے کا۔ ہمارے یہاں دیکھیے کہ بہت سے لوگ دین کا کام کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان سے جب بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ جو نہیں کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے، وہ بہت حق پر ہیں، اور جو کرنے والے ہیں ان کے اندر کیڑے ایسے نکالیں گے کہ لگے کہ یہ ان سے بہتر ہے، نہ کر کے کرنے والوں سے بہتر کیسے ہو گئے۔ سماج میں ایسے لوگ آپ کو اکثریت میں نظر آئیں گے کہ خود کچھ نہیں کریں گے، اور خود نہ کر کے نہ کرنے کی ایسی وجوہ بیان کریں گے، اپنے آپ کو فریب اور تسلی دیں گے کہ میں نہ کر کے بہت صحیح کر رہا ہوں، اور جو کر رہا ہے اس میں کیڑے نکالیں گے کہ وہ کر کے بھی غلط ہے۔ ہاں بہت سے لوگ کر کے بھی غلط کرتے ہیں، جب بدعت پر قرآن و حدیث کی کہ اصولوں کی مخالفت کر کے دین کے کام کر رہے ہیں، وہ دین کا نہیں، دین کی مخالفت کا کام کرتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جان لے کہ تم میں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو گواہ اور شہید بنائیں۔ یہ ان پر اور اپنے آپ پر گواہ بن جاتے ہیں جو سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں، سچائی کے لیے لڑتے ہیں، دوسروں کی مخالفتوں کو جھیلتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ گواہ بن رہے ہیں ان پہ، آج آپ ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ دین کے لیے جو لڑ رہا ہے، کسی سے مصیبت دشمنی مول لے رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ارے وہ ان کا جھگڑا ہے، وہ دین کا جھگڑا ہے، لیکن آپ ان کا بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہو، کیونکہ آپ اگر دین کا بولو گے تو آپ کو بھی جڑنا پڑے گا، اور آپ کے اندر اتنی جرت ہے ہی نہیں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں لوگ دین کا کام بھی کرتے ہیں اور شرک کو شرک بھی نہیں بولتے، بدعت کو بدعت کہا کہنا نہیں، چلنے دو، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ ہاں میں بار بار کہتا ہوں یہ بات، وہ دین کا کام نہیں کرتے، انہوں نے دین کے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے، نبی کے منہج اور طریقے پہ وہ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق اور آداب کے سب سے اعلیٰ معیار اور چوٹی پر تھے، کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ نے کبھی شرک سے مصالحت اور سمجھوتے کی بات کی؟ شرک کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، اس کی تردید نہیں کی؟ بدعت اختیار کرنے والوں کے تعلق سے آپ نے آگاہ نہیں کیا؟ فتنہ اور فتنے کے علم برداروں سے آپ نے ڈرایا نہیں؟ ہر جمعہ میں آپ کہتے تھے ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، بدعت اور اہل بدعت کا ہر جمعہ میں رد کر رہے ہیں، اور آج دعوت دینے والا کہتا ہے رد مت کرو۔ کون سے دین مانتے ہیں؟ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشقتیں پریشانیاں آتی ہیں نا، اس میں کھرے کھوٹے، صحیح غلط
کون پکا مسلمان ہے اور کون صرف دعویٰ کرتا ہے یہ الگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں مشقتوں تکلیفوں مسلمانوں کو آنے والی جو مشقتیں تکلیفیں ہیں اس کی حکمت ایک بتائی اللہ نے یہ قرآن میں، کہ تم کو جو زخم لگتے ہیں نا، تو ایک تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں زخم کھا رہے ہیں، کافر اور مشرک کفر کے راستے میں زخم کھا رہے ہیں، کہ جو ایک جگہ قرآن میں کہا کہ یہ لوگ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں مومنین، اور کفار جو ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ یہی ایک چیز کافی ہے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے، کہ اگر ایک آدمی غیر مسلم ہو کے اللہ کے دین کے خلاف قربانیاں دے رہا ہے، آج کفار یہود نصارہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا کہ اسلام کے خلاف کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں، کئی ہزار ویب سائٹس چل رہی ہیں، اب تو بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہوگی، پرائیویٹ اور جو مخصوص قسم کے حکومتوں کی سرپرستی میں وہ الگ، کتابیں روز چھپ رہی ہیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف، ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، فلمیں بنتی ہیں، حکومتوں کو اور مشنریز کو استعمال کیا جاتا ہے، افراد کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اسلام کو رد کرنے کے لیے ہم کو اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن حدیث پڑھنے کا ہمارے بچوں کو ٹائم نہیں ہے، وہ رد کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بڑی بڑی عربی کتابیں لکھی ہیں مستشرقین نے، ہاں، المعجم المفارس حدیث کی وہ کتاب جس میں 9 حدیث کی کتابوں کو ڈکشنری کی طرح ایک لفظ کے ذریعے آپ حدیث ڈھونڈ سکتے کہ کہاں ہیں ان 9 کتابوں میں، یہ تیار کی تھی غیر مسلموں نے، مستشرقین نے چھپا کر رکھا تھا۔ بعد میں ایک مسلمان نے اس میں کچھ، شیخ فؤاد عبد الباقی نے اس میں کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی، تو اس گروپ نے ان کو اس میں شامل کر لیا، ایک مسلمان کو، اور کسی نے چوری کر کے اس کو چھاپا تھا بیروت کے ایک مصنف نے، تو دنیا کو پتہ چلا، مسلمانوں نے وہ ڈکشنری نہیں قائم کی تھی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی، تحقیق لکھی، اور ان کا مقصد اسلام پر اعتراض کرنا تھا۔ تو وہ جو ہے حق کو رد کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، گائیڈ لائن تیار کر کے میڈیا میں اور میڈیا کے لوگوں کو خرید کر ایک کام چلاتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پیسہ لے کر وہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس مذہب میں چلا گیا، تو پیسہ دے کر انہوں نے کسی کو اگر اپنے مذہب میں لایا ہے تو وہ پیسہ خرچہ کیا نا دین کے لیے، اپنے دین کے لیے، چاہے باطل ہو، ہے نا شرم کی بات کہ ہم اہل حق ہو کر جذبہ نہ رکھیں اور وہ اہل باطل اپنے باطل کی فروغ کے لیے محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اور موقع پڑتا ہے تو جان کی بازی بھی لگاتے ہیں ان کے سپاہی۔ ہمارے پاس اپنے دین حق جس کو ہم حق مانتے ہیں اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر تکلیف جھیلنے کا حوصلہ نہیں ہے راہ حق میں اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کی زندگی کے امتحان میں کامیاب ایمان والے نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔